آج کہتے ہیں مولانا فلاں جوان نماز نہیں پڑھتا، فلاں روزہ نہیں رکھتا، فلاں واجبات پہ عمل نہیں کرتا، فلاں خمس نہیں دیتا، اس کو سمجھائیے، دعا پڑھ کے دیجئے، بچہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک دعا پڑھ کے دی اور پھونک مار دی، کل وہ نمازی بن گیا۔ ایسا ہوتا تو خدا ہی پھونک مار دیتا، سارے نمازی بن جاتے۔ یہاں پھونک سے نہیں، یہاں عقل سے نمازی بننا ہے۔ جب عقل مضبوط کرو گے تو عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اللہ کو عقل سے مانو۔ ایک جملہ میں نے کہا تھا، تسلیم، جب تک اسے تسلیم نہیں کرو گے، مان تو سب رہے ہیں، تسلیم نہیں کیا کسی نے۔ مولا علی کو سب مان رہے ہیں، تسلیم نہیں کیا۔ تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے شہر میں 2-3 ڈاکٹر ہیں اور آپ بیمار پڑ گئے، آپ نے پوچھا مولانا کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ تو کسی نے کہا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اچھا ہے۔ پھر کسی رشتہ دار نے کہا بھائی نہیں جانا، کل اس نے اماں کو دوائی دی تھی اور کب کی بستر پہ لیٹی ہوئی ہیں، تو آپ کے یقین میں کمزوری پیدا ہوئی۔ تسلیم نہیں ہے، ڈاکٹر تو مانا ہے لیکن اسے ابھی ڈاکٹر تسلیم نہیں کیا، کبھی دوائی صحیح نہیں دیتا، نسخہ صحیح نہیں دیتا۔ پھر کسی نے کہا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، آپ نے تحقیق کی، سب نے کہا اس کی نسخے میں بڑی شفا ہے، یہ جو لکھتا ہے اچھا لکھتا ہے، کئی مریضوں کو اس نے شفا دی۔ اب آپ نے اسے ڈاکٹر تسلیم کیا، ڈاکٹر بھی ہے، نسخے میں شفا بھی ہے۔ اب جب اس کے پاس گئے، اس نے جو لکھ کے دیا آپ تحقیق نہیں کرو گے، آپ دوائی کھاؤ گے، کہے صبح 2 گولیاں کھاؤ، دوپہر 4 کھاؤ، رات 3 اور 4 کھاؤ، آپ کبھی بھی یہ نہیں کہو گے کہ ایسی ترتیب آپ نے کیوں بنائی، کھانے کو تیار ہو جاؤ گے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر رب کو اپنا ڈاکٹر تسلیم کیا ہے تو اس کی بات پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ تسلیم نہیں کیا تو عمل نہیں کریں گے نا۔ لیکن اگر کہہ دے صبح 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اگر اسے تسلیم کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پڑھو گے تو جنت ملے گی، پڑھو گے تو نور ملے گا، پڑھو گے تو بقا ملے گی، اب وہ عمل نہیں کرے گا جس نے خدا کو رب تسلیم نہیں کیا۔ تسلیم یعنی پہلے مان لو کہ وہ ہے۔ کہ مولانا فلاں مجتہدین کی، میں نے کہا جب مجتہدین کو تسلیم ہی نہیں کیا تو یہ بات کہاں مانے گا؟ آپ یہاں فتویٰ کرتے ہیں، اس نے مجتہد کو ہی نہیں مانا۔ پہلے عقلی طور پر اس کو تسلیم کرواؤ، جب یہ تسلیم کر لے گا پھر اطاعت میں آئے گا۔ جب بندگان خدا نے خدا کو ہی تسلیم نہیں کیا، کہتے ہیں مولانا مؤذن اذان دے رہا ہے، میں نے کہا مؤذن پیغام آور ہے، یہ جو آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، یہ کون کہتا ہے؟ یہ خدا کہتا ہے۔ کون بلا رہا ہے؟ مؤذن نہیں بلا رہا، خدا بلا رہا ہے، آؤ نماز کے پاس، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے پاس، حی علی خیر العمل، ایک ایسے عمل کے قریب آؤ جو ہر عمل سے خیر ہے، بہتر ہے، اب کچھ بھی ہو، معصوم کا فرمان ہے خیر العمل ہے، وہاں پہ باپ ہو، وہاں پہ ماں ہو، وہاں پہ کچھ بھی ہو، یہ عمل ہر عمل سے خیر ہے۔ تو مومن یہ باتیں سمجھتا نہیں ہے کہ مجھے بلانے والا کون ہے، یہ قرآن جو پڑھتے ہو یہ خدا تم سے بات کر رہا ہے، یہ فرامین علی ابن ابی طالب جو میں آپ سے بیان کرتا ہوں یہ علی کے فرمان ہیں، علی آپ کو بتا رہا ہے۔ تو فرمایا جس نے امامت کو تسلیم ہی نہیں کیا وہ عمل کیسے کرے گا؟ جس نے اللہ کو تسلیم ہی نہیں کیا، وہ ایکٹر، وہ گنہگار، وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا پھرتا ہے لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، تسلیم نہیں کیا۔ اگر اللہ کو اللہ مان لیتا کبھی اللہ کا انکار نہ کرتا۔ کوفیوں نے خط لکھے تھے، حسین کو امام تسلیم نہیں کیا تھا، اگر کسی نے امام تسلیم کیا اس کا نام تھا حبیب ابن مظاہر، تسلیم کیا، خط پہنچا، پڑھا، بیوی نے کہا کس کا خط ہے؟ علی کے بیٹے کا خط ہے، حسین ابن علی کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مدد مانگی ہے، کربلا میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو بیوی نے کہا سوچ کیا رہے ہو؟ کہا میں کیوں جاؤں، جب سارا کوفہ نہیں جا رہا، میرا کیا کیا ہوں، وہاں پہ جاؤں، وقت خلیفے سے لڑوں، جان گواؤں۔ بیوی ہے لیکن شک ہے کہ بیوی مقام تسلیم پر ہے کہ نہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے کہ یہ اولاد فتنہ ہے، بیوی فتنہ ہے، خوف کرنا، ڈرنا کہیں یہ فتنہ تمہاری آخرت کو تباہ نہ کر دے۔ ان کے عقیدوں کو پرکھنا، وہ تسلیم، وہ اتباع ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب بیوی کا امتحان لیا تو اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، اپنے کنگن اتارے، چوڑیاں اتاری اور کہا کہ حبیب یہ تو پہن لے، اپنی تلوار مجھے دے۔
نبی کا نواسا وہاں پہ اور تو باتیں کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اے بندے خدا، میں تجھے آزما رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے اور حبیب نہ جائے. یہ آقا کی منزل ہے. غلام کو بھیجا، سیاہ غلام ہے، نام جون ہے. حبیب نے تھوڑی دیر کی، غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے کہ اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ چڑھ کے چلا جاؤں گا. نہیں، نبی کا بیٹا تک وہ تنہا نہ رہ جائے. یہ ہے مقام تسلیم. اور مقام تسلیم پہ تھا. اور مقام تسلیم تب آتا ہے جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے. پوری رات ہر اپنی عقل کی جنگ میں چلتا رہا کہ اور کیا چاہیے، دنیا یا آخرت. ان کو پتا تھا کہ حسین کے پاس جاؤں گا جسم ختم ہو جائے گا. ان کو پتا تھا کہ حسین کے پاس جاؤں گا وجود تباہ ہو جائے گا، مر جاؤں گا، بیٹا مر جائے گا، بھائی مر جائے گا، غلام مر جائے گا. لیکن اور سوچتا رہا، اور 50 سال زندگی گزار دی، آخر 30 سال بھی گزار دو گے، لیکن آخرت میں نبی کو جواب کیا دو گے؟ فنا اور بقا. یہاں پہ کتنی بھی زندگی ملے، 100 سال 150 سال، آخر تو مرنا ہے. ابدی زندگی وہ ہے. غر کا یقین تھا اس زندگی پر کہ کوئی ایسی حیات ہے. یزید کا یقین نہیں تھا اس زندگی پر. آج انگریز عیسیٰ کو مان رہے ہیں لیکن یقین نہیں ہے اس زندگی پر. اگر انسان کا یقین ہو تو انسان کبھی گھاٹے والا سودا نہ کرے. وہ کون سا بزنس مین ہے جو گھاٹے کا سودا کرے؟ عقل کہتی ہے ہمیشہ فائدے کا سودا کیا کرو. اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ 1 لاکھ آج لے لیجئے یا 1 مہینہ صبر کیجئے اس کے بعد 1 کروڑ دوں گا، عقل کیا کہے گی؟ 1 مہینہ صبر کرو 1 کروڑ لینا. مولا فرماتے شیطان تجھے کیش دیتا ہے، اللہ 1 مہینہ بعد وعدہ دینے کا کرتا ہے. یہاں وہ تجھے تھوڑے پہ راضی کرتا ہے، خدا تجھے زیادہ پہ راضی کرنا چاہتا ہے. وہ تجھے تھوڑی سی خوشی دے کے راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا تجھے بڑی خوشی دے کر راضی کرنا چاہتا ہے. فرمایا اے میرے بندے، جب انسان مقام عبودیت پہ آتا ہے، خود کو گرا دیتا ہے تو رب کی آواز آتی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اے میرے بندے، یہ چاند تیرے لیے بنا دیا، یہ سورج تیرے لیے بنا دیا، یہ دریا تیرے لیے بنا دیے. لیکن یہی انسان جب گر جاتا ہے، اسفل السافلین میں مقام پہ آ جاتا ہے، جب یہ تکبر اور غرور کے مقام پہ آتا ہے، اس وقت خدا سے انسان کو کہتا ہے اے انسان، میں نے تجھے نجس قطرے سے بنایا، ذرا اپنی حقیقت کو سمجھ. جب یہ اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے تو خدا اس کو اپنی حقیقت کو یاد دلاتا ہے. جب یہ اپنی حقیقت کو یاد کرتا ہے تو خدا کہتا ہے یہ زمین بھی تیرے لیے ہے، یہ آسمان بھی تیرے لیے ہے، یہ چرند و پرند بھی تیرے لیے ہے. تو جب انسان مقام بندگی پہ آتا ہے تو خدا اس کو اوپر لے جاتا ہے، لیکن جب اس کے وجود میں غرور آتا ہے تو خدا اس کو نیچے لے کر آتا ہے. دیکھیے انکساری اور اعجازی اہل بیت کے وجود میں کتنی تھی، سید سجاد کے وجود میں کتنی تھی. تو انسان اگر اپنی عقل سے کام لے اور اپنی عبادات کو انجام دے، اپنے عقیدے کو بنائے، اللہ کو ماننا ہے تو عقل کے ذریعے سے، علی ابن ابی طالب کو ماننا ہے تو عقل کے ذریعے سے، اپنی عزاداری کرنی ہے تو عقل کے ذریعے سے. جس میں عقل ہوگی اس میں فنا نہیں ہے، اس میں بقا ہی بقا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.